رب زدني علما رب زدني علما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله جل وعلا في موضع آخر: وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. معزز اسلامی و دینی بھائیوں، اساتذہ کرام، عزیز طلباء و ملت کی ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ الف لام میم السجدہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم لوگوں کو بڑے عذاب سے پہلے اس دنیا کے اندر چھوٹے عذاب چکھاتے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ آئیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین یہ بیان فرماتا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین مختلف طرح کے عذاب وقتاً فوقتاً ہلکے انداز میں لاتا رہتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین عذاب اس لیے لاتا ہے تاکہ لوگ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ یہاں تو ترقی یافتہ دور میں نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کا انکار کیے دے رہے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے علاوہ وہ اس بات کا بھی انکار کیے دے رہے ہیں کہ نہ تو اللہ رب العالمین کوئی چیز ہے اور نہ تو کوئی معبود ہے جو اس دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے۔ یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس آیت میں ایسے لوگوں کو سخت دھمکی دیتا ہے اور اللہ رب العالمین وارننگ دیتا ہے کہ اگر ایسی فکر کسی کی ہو گئی ہے یا کوئی شخص اللہ رب العالمین کو صحیح ڈھنگ سے جان نہیں پا رہا ہے،
اللہ رب العالمین کو پہچان نہیں پا رہا ہے، یا اللہ رب العالمین کے مذہب کو، اللہ رب العالمین کے دین کو صحیح ڈھنگ سے اختیار نہیں کر پا رہا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کو یہ دنیا کی زندگی عطا فرمائی ہے، اور اللہ رب العالمین اس دنیا کی زندگی میں اسے وارننگ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین بجلیوں کو چمکاتا ہے، اللہ رب العالمین کہیں پر بجلیوں کو گراتا ہے، اللہ رب العالمین کہیں پر اپنی زمین کو ہلاتا ہے، اللہ رب العالمین کہیں پر باڑھ کو لاتا ہے، سیلاب کو لاتا ہے۔ تو یہ سب اللہ رب العالمین کے چھوٹے عذاب ہیں جو اشارہ ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کے بڑے عذاب کا، کہ جو اللہ اس دنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے عذاب لا رہا ہے اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے، اور اپنے بندوں کو آگاہ کرنے کے لیے، اور اپنے بندوں کو اپنی یاد دلانے کے لیے۔ جو اللہ یہ چھوٹے چھوٹے عذاب لا رہا ہے، وہی اللہ آخرت میں اپنے نافرمانوں کو بڑے عذاب چکھائے گا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم یہ سب اس لیے کرتے ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، ایک اللہ کی طرف رجوع کریں، مذہب کی طرف رجوع کریں، دین کی طرف رجوع کریں، اسلام کی طرف رجوع کریں۔ یہ اللہ رب العالمین کا مقصد ہوتا ہے۔ تو یہ جو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں، اللہ رب العالمین کی جو علامتیں ہیں، اور اللہ رب العالمین کی جو سزائیں ہیں، ان سے ہمیں اور آپ کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور پھر اللہ رب العالمین کے ذکر میں لگ جانا چاہیے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ کل اللہ رب العالمین نے جو بجلی چمکائی، اور اس کے بعد بعض جگہوں پر بجلیاں گری بھی، اور کئی لوگوں کی موت کی خبر آ رہی ہے، مرنے کی خبر آ رہی ہے، تو اللہ رب العالمین نے بجلی کی روشنی کا بھی ذکر کیا ہے قرآن کریم کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے بجلی کی کڑک کا بھی قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے بجلی گرانے کا بھی قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، وہی اللہ ہے جو تم کو بجلی دکھاتا ہے، اور یہ بجلی خوف کی بھی علامت ہوتی ہے اور خوشی کی بھی علامت ہوتی ہے۔ خوشی کی علامت تب ہوتی ہے جب کسانوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بجلی اس بات کی بھی علامت ہوتی ہے کہ موسم خوشگوار ہوگا، ابر آئے گا، بادل چھائیں گے، اللہ رب العالمین بارش برسائے گا۔ تو جب کسانوں کو بارش کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب وہ کھیت کا آغاز کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں، تو انہیں ان بجلیوں سے خوشی ہوتی ہے کہ ابھی اللہ رب العالمین ابر لائے گا، اللہ رب العالمین بارش برسائے گا، ہماری کھیتیاں سیراب ہوں گی۔ تو اس بجلی سے ان کو خوشی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہی بجلی کبھی کبھی لوگوں کے لیے خوف کا بھی باعث بن جاتی ہے۔ یہ بجلی اگر خطرناک شکل اختیار کر جائے، یہ روشنی، تو انسان ڈرنے لگتا ہے، ڈر پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر۔ اور اسی طرح سے اگر کسانوں کی فصلیں پک چکی ہیں اور پانی کی ان کو ضرورت نہیں ہے، یا ایسا ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ اگر پانی برسے گا فصل نم ہو جائے گی، اور پھر اس کو گھر لانے میں اور اس کی کٹائی میں پریشانی ہوگی، تو کسان جو ہوتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس روشنی کو، اس بجلی کو واپس لے لے اور پانی کو نہ برسائے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو بجلی کی ابتدائی جو شکل ہوتی ہے، اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورۃ الرعد کے اندر کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہی اللہ ہے، وہی ذات ہے جو تم کو بجلی دکھاتا ہے، اور یہ بجلی یہ خوف کا بھی سبب ہوتی ہے، اور اس بجلی سے تمہارے اندر ایک لالچ بھی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین آگے کہتا ہے وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، یہی اللہ رب العالمین ہے جو بھاری بھرکم بادلوں کو لے کر آتا ہے۔ یہ جو بادل جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں، جو پانی برساتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان کو لانے والا، ان کو پیدا کرنے والا، اور ان کے اندر پانی کو بھرنے والا، یہ تنہا اللہ رب العالمین ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ جو بجلیاں چمکتی ہیں،
تو ہمیں فوراً اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ اس بجلی کا مالک اللہ رب العالمین ہے، اس چمک کا مالک اللہ رب العالمین ہے، اور پھر اس کے بعد جو اللہ رب العالمین پانی برسائے گا اس کا مالک بھی تنہا اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ آگے کہتا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، کہ یہ بجلی کی کڑک جو ہوتی ہے یہ اللہ رب العالمین کی تعریف کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ رب العالمین کی یہ تسبیح بیان کرتی ہے۔ اب دیکھیں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر رعد کڑک سے مراد وہ فرشتہ ہے جو اللہ رب العالمین نے بادلوں پر مقرر کر رکھا ہے، جو فرشتہ بادلوں کو لے کر آتا ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے بادلوں پر مقرر کر رکھا ہے، اس سے مراد وہ فرشتہ ہے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی جو تسبیح ہے، وہ جو تسبیح بیان کرتا ہے فرشتہ، تو کڑک ہی اس کی تسبیح ہے۔ یہ جو بجلی کی کڑک ہمیں سنائی دیتی ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ بادل کا فرشتہ ہے جو اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتا ہے، تو وہ کڑک ہمیں اور آپ کو سنائی دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کتنا اچھا پیغام دینا چاہا ہے کہ یہ بجلی جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ رب العالمین کی تعریف کرتی ہے، اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تمام فرشتے، یہ جو فرشتہ بادلوں پر مقرر ہے یہ فرشتہ اور اس کے علاوہ جتنے بھی فرشتے ہیں، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے ڈر سے اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں فرشتوں کی صفت اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ ان فرشتوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کبھی بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، یہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان کو جو حکم دیتا ہے اس کو کرنے کے لیے یہ فوراً تیار رہتے ہیں۔ تو ان فرشتوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے، اس کے باوجود یہ اللہ رب العالمین سے ڈر کر اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ہم انسانوں کو اللہ رب العالمین نے پیغام دینا چاہا ہے کہ ایک انسان جو برائی کا پتلا ہوتا ہے، ہم سے کتنے گناہ ہوتے ہیں، کتنی خطائیں ہوتی ہیں، صغیرہ گناہ ہم سے ہوتے رہتے ہیں، کبھی کبھی ہم کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ وہ فرشتے جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کے لیے ان کو پیدا ہی کیا گیا ہے، تو وہ فرشتے اللہ رب العالمین کے خوف سے اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو ہم انسانوں کو اللہ رب العالمین کی کتنی عبادت کرنی چاہیے، کتنی ہمیں اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرنی چاہیے، اور کتنا زیادہ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ پھر یہ جو بجلی ہوتی ہے یہ شروع میں روشنی ہوتی ہے، پھر یہ کڑک بنتی ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین اس کو چنگھاڑ بنا دیتا ہے، ایک چیخ بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین جس پر چاہتا ہے زمین میں گرا دیتا ہے، جس پر چاہتا ہے اللہ رب العالمین زمین پر گرا دیتا ہے۔ اس آیت کے سبب نزول میں مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا اربد بن ربیعہ تھا، یہ اپنے رب کا مذاق بناتا تھا، اللہ رب العالمین کا مذاق بناتا تھا۔ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بھیجا تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا مذاق بناتے ہوئے کہا کہ یہ رب کون ہے؟ یہ موتی کا ہے، یہ چاندی کا ہے، کہ یہ سونے کا ہے، کہ یہ تانبے کا ہے، کہ یہ پیتل کا ہے۔ صحابہ کرام آئے واپس اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ اللہ رب العالمین پر اتنا زیادہ سخت ہم نے کسی بندے کو نہیں پایا، بہت سخت ہے اربد۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر بجلی گرائی اور اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ۔
اللہ رب العالمین بجلیوں کو بھیجتا ہے، بجلیوں کو گراتا ہے، اور جن پر چاہتا ہے اللہ رب العالمین گراتا ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، کیوں گراتا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کے بارے میں عجیب و غریب بحثیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے بارے میں آپ سے جھگڑتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا اقرار نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو مانتے نہیں ہیں۔ اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت بولتی ہے کہ ہمیں کھلانے والا اللہ رب العالمین ہے، ہمیں پلانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ ایک دیہاتی سے پوچھا گیا تھا کہ تم نے اپنے اللہ کو کیسے پہچانا؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو اونٹ کی مینگنی ہے یہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہاں سے اونٹ کا گزر ہوا ہے، یہاں سے اونٹ کا گزر ہوا ہے۔ تو جب یہ حقیر سی مینگنی اور اونٹ کا فضلہ جب یہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا، یہ ایک اونٹ کے ذریعے وجود میں آیا ہے، یہ مینگنی، یہ لانے والا ایک اونٹ ہے، اونٹ کے ذریعے یہ مینگنی وجود میں آئی ہے۔ تو اتنی بڑی کائنات اور کائنات کی سجاوٹ، کائنات کے اندر زمین اور پہاڑ، اور اسی طرح سے اتنی خوبصورت یہ کائنات، یہ خود بخود کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ ضرور اس کو پیدا کرنے والا کوئی ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، ضرور کوئی نہ کوئی ہے جو کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، جو سورج کو نکال رہا ہے، جو چاند کو نکال رہا ہے، جو آسمان کو جو ستاروں کے ذریعے زینت بخش رہا ہے۔ کوئی نہ کوئی ذات ہے جو ساری کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت بولتی ہے، یہ انسان کی فطرت بولتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ کی وہ فطرت ہے کہ جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اور ہر بچہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے کہیں بھی وہ پیدا ہو، وہ اپنی فطرت کو لے کر پیدا ہوتا ہے، وہ اس بات کو لے کر پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا خالق اور مالک ہے اور تنہا اسی کی عبادت جائز اور درست ہے، تو وہ اس بات کو لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ پھر اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیں، نصرانی بنا دیں، مجوسی بنا دیں، کچھ بھی بنا دیں، اس کی تربیت اس کو کچھ بھی بنا سکتی ہے، لیکن وہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، وہ اللہ رب العالمین کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے بارے میں بحثیں کر رہے تھے، عجیب و غریب باتیں اللہ رب العالمین کے بارے میں کہہ رہے تھے، اور عجیب و غریب عقیدہ اللہ رب العالمین کے بارے میں ان کا تھا۔ اللہ رب العالمین نے بجلیوں کے ذریعے ان کو تہس نہس کر دیا، برباد کر کے رکھ دیا، ہلاک کر کے رکھ دیا اللہ رب العالمین نے۔ اللہ آگے فرماتا ہے وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اللہ زبردست قوت والا ہے، اللہ بڑی زبردست پکڑ والا ہے، بڑی زبردست اللہ رب العالمین قوت والا ہے۔ آپ دیکھیں کہ محمد بن علی الباقر ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، یہ کہتے ہیں ان آیات سے استدلال کرتے ہوئے کہ تصیب الصاعقہ المسلم وغیر المسلم ولا تصیب الذاکر، کہ یہ جو اللہ رب العالمین بجلی گراتا ہے، یہ بجلی مسلمان پر بھی گر سکتی ہے، یہ بجلی غیر مسلم پر بھی گر سکتی ہے، لیکن جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا رہتا ہے اس پر یہ بجلی نہیں گرتی۔ ان آیات سے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی اللہ رب العالمین کے ذکر میں لگا ہوا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی معاملہ آتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، چاہے چاند گرہن کا معاملہ ہو، سورج گرہن کا معاملہ ہو، تیز آندھی کا معاملہ ہو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف بھاگتے تھے، فوراً ذکر کی طرف بھاگتے تھے، فوراً اذکار کی طرف بھاگتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کہیں یہ جو ابتدائی شکل ہے یہ عذاب کی شکل نہ اختیار کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈر سے، اس خوف سے اللہ رب العالمین کے لیے نماز پڑھتے تھے اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے تھے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ان تمام عذاب سے اور یہ جو چیخیں اللہ رب العالمین بھیجتا ہے، یہ جو بجلیاں اللہ رب العالمین گراتا ہے، جب ایسا کچھ ہمیں محسوس ہو تو ہمیں فوراً
اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف آنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اپنی طرف رجوع کرنے والوں کی علامت اور ان کی عادت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے والے وہ ہیں کہ جو ایمان لائے ہیں اور ان کے دل مطمئن ہیں، ان کے دل مطمئن ہیں۔ اللہ رب العالمین آگے کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا، واشکروا لی میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون میری ناشکری نہ کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ اللہ رب العالمین کا ذکر تنہائی میں کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین بھی ان کو تنہائی میں یاد کرتا ہے، اور جب لوگ اللہ رب العالمین کا ذکر محفل میں بیٹھ کر کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا ذکر ملائے اعلیٰ یعنی فرشتوں میں اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا ذکر کرتا ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عمدہ بات بیان فرمائی کہ من بطأ به عملہ لم یسرع به نسبہ، اسی حدیث کے آخر میں بیان فرمایا کہ جس کا عمل انسان کو پیچھے کر دے تو اس کا حسب و نسب کبھی بھی اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اگر انسان اللہ کو نہ پہچان پائے، انسان اگر اللہ کا ذکر نہ کر پائے، نافرمانیوں میں ڈوبا ہو، تو کتنا بھی اعلیٰ خاندان کا ہو، اعلیٰ حسب و نسب کا ہو، اس کا خاندان، اس کا اعلیٰ حسب و نسب اس کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ رب العالمین کا ذکر یہ بہت بڑی نیکی ہے اور ہمیں ہر آن اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا چاہیے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ ہر حال میں اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرتے تھے، اور وہ جگہیں جہاں آپ اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے، جیسے قضائے حاجت کے لیے گئے تو ظاہر سی بات ہے وہاں پر اللہ کا ذکر نہیں کرنا ہے، وہاں پر آپ اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے، تو وہاں سے نکلنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے غفرانک، کہ اللہ تو میری مغفرت فرما دے، میری بخشش فرما دے، یعنی اتنی دیر میں تیرے ذکر سے غافل رہا یا اس میں تیرے ذکر میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو تو اے اللہ میں تجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا۔ خطبہ مسنونہ میں جو آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، جس طرح سے اس سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح سے ڈرو، اور جب تم اس دنیا سے جاؤ تو ایمان کی حالت میں جاؤ، اسلام کی حالت میں جاؤ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ ان یعطا، کہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری کی جائے، فلا یعصا، تو اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ ہم سب اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ جذبات پیدا ہو جاتے ہیں کہ نافرمانی بھی کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز پڑھ لی تو کبھی کبھی یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ لاؤ ظہر نہ پڑھیں، عصر کے پڑھ لیں گے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے کا یہ تقاضا نہیں، اللہ سے ڈرنے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری کی جائے تو اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ان یذکر، اللہ رب العالمین کو یاد رکھا جائے، اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے، فلا ینسا، تو اللہ رب العالمین کو بھولا نہ جائے۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے کہ ایک دن تو بہت ذکر کر لیا اور اس کے بعد پھر ذکر ہی نہیں کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا ذکر اس طرح سے کیا جائے، اس انداز سے کیا جائے کہ پھر اللہ رب العالمین کو بھولا نہ جائے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ذکر کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، اور سب سے افضل ذکر وہی ہوا کرتا ہے کہ جس میں ہماری زبان اور ہمارے دل کی موافقت ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم زبان سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں لیکن دل موافق نہیں ہوتا ہے،
تو زبان اور دل دونوں موافق ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہم نے سبحان اللہ کہا، سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمام عیب سے پاک ہے، تمام نقائص سے پاک ہے، تمام بشری کمزوریوں سے اللہ رب العالمین پاک ہے، یہ سبحان اللہ کا مطلب ہے۔ تو زبان سے ہم نے سبحان اللہ کہا تو دل میں بھی ہمارے یہ خیال پورے طور پر ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ صرف زبان سے کہتے رہیں بلکہ دل میں یہ مکمل عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، تو یہ ذکر اگر ہم کر رہے ہیں جیسا کہ حدیث بطاقہ کے اندر ہے کہ یہ جو کارڈ ہوگا جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، یعنی جو بندہ لا الہ الا اللہ کا پابند تھا اور اس کو سمجھتا تھا، اس کے تعلق سے اس کا عقیدہ صحیح تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ بھاری کارڈ کسی کا نہیں ہوگا، یہ جو بطاقہ ہوگا یہ سب سے زیادہ وزنی ہوگا، ساری چیزیں ایک طرف، لا الہ الا اللہ ایک طرف۔ تو اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، صدق دل سے پڑھتا ہے اور یہ عقیدہ رکھ کے پڑھتا ہے کہ یہ کلمہ اگر ہم نے پڑھا تو ہم نے یہ مانا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور ہم سب اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے ہیں، اور جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں ان سب کا اگر انسان انکار کرتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ ایسا شخص جو ہے اللہ رب العالمین کا سب سے افضل ذکر کر رہا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں تلاوت قرآن یہ اللہ رب العالمین کا بہت ہی افضل ذکر ہے، لہذا رمضان المبارک میں ہم نے اللہ رب العالمین کے لیے تلاوت کی ہے، رمضان المبارک کے بعد بھی ہمیں کبھی بھی اللہ رب العالمین کی تلاوت سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، تھوڑی ہی تلاوت ہم کریں لیکن روز آنا ہمیں اللہ رب العالمین کی تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت یہ اللہ رب العالمین کے افضل ذکر میں سے ہے۔ اور اسی طرح سے استغفار، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ایک دن میں 100 مرتبہ، اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ 70 مرتبہ میں اللہ رب العالمین سے استغفار کرتا ہوں، اور جو آپ کے کلمات ہوتے تھے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، یہ کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کے طور پر کہا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں یہ چند باتیں تھیں جو ٹوٹے پھوٹے انداز میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ تو یہ دنیا کی تمام مخلوقات جو ہیں، اور یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جو سائے ہیں یہ بھی اللہ رب العالمین کے لیے جھکتے ہیں، یہ چرند پرند یہ سب اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لہذا ہمیں بھی اللہ رب العالمین کا ذاکر بندہ بننا چاہیے، اللہ رب العالمین کا شاکر بندہ بننا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والا بندہ بننا چاہیے۔ اور یہ جو اللہ رب العالمین وارننگ دیتا ہے، بجلیوں کو چمکاتا ہے، بجلیوں کو گراتا ہے، ان سے ہم سب کو ڈر جانا چاہیے، اور جب بھی کبھی ایسا موقع ہو تو ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کے لیے نماز پڑھنی چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنی چاہیے، اور پھر اللہ رب العالمین کے ذکر میں ہمیں اور آپ کو لگ جانا چاہیے۔ اور سب سے اہم ذکر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو ہم پر فرض کیا ہے ان کی پابندی کی جائے، یعنی فرض نمازیں، اگر ہم فرض نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور ان نمازوں کے بعد جو استغفار کیا جاتا ہے ان کی اگر ہم پابندی کرتے ہیں تو ہم سمجھ لیں کہ ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں ذاکرین میں شمار کرے گا۔ تو ان باتوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی نشانیوں سے عبرت حاصل کرنے کی اور اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں استقامت عطا فرمائے اور صحابہ کرام کے منہج کے مطابق ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عبادت میں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما، اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جنہوں نے گزارش نہیں کی ہے ان کی بھی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما، اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، اے اللہ نومولود بچوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے والدین کی حفاظت فرما، اے اللہ تمام مسلمانان عالم کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
آ